إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. گزشتہ جمعہ امامت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ امام کیسا ہونا چاہیے اور امام کو کیسا ہونا چاہیے. امامت کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، اس لیے بعض باتیں جو میرے علم کے مطابق رہ گئی تھی ان کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص عالم دین ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، با کردار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، جو ایک اچھے عالم کے اندر، ایک امام کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، وہ ساری موجود ہوں، لیکن اگر وہ نابینا ہو تو کیا اس کو کسی مسجد کا امام مقرر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا سکتا؟ ہمارا جواب تو ہمیشہ ہر مسئلے میں دو ٹوک رہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. امت کو حکم ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ پیغمبر کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور جان بوجھ کر نافرمانی کریں گے، مخالفت کرو گے تو کیا بنے گا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ان کا انجام برا ہے، جان بوجھ کر مخالفت کرنے والوں کے لیے برا انجام. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمى. دو مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نبی علیہ السلام جب جہادی سفر کے لیے جانے لگے، اپنا نائب، اپنے بعد مسجد نبی کا امام کس کو مقرر کیا؟ عبداللہ بن ام مکتوم کو، جو نابینا تھے اور مسجد نبی میں امامت کرتے تھے.
علم تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہیں آئے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر مدینہ والوں کو پانچوں نمازیں پڑھاتے رہے. کتنا واضح عمل ہے، کتنی واضح دلیل ہے. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں پر جو خام خواہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں لگے ہوئے اور خوش ہوتے ہیں، اور آپ کالے کر دیتے ہیں. رسالے نہیں، وہ کتابیں نہیں، ہدایہ جیسی معتبر کتاب جس کا ان کے ہاں مقام صحیح بخاری سے بڑھ کر ہے. ہدایہ جیسی کتاب میں باقاعدہ باب باندھ کر مسئلہ واضح کر دیا. کیا یکرہ تقدیم العبد والفاسق والعامہ، چاہے کتنا علم ہو، کتنا تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ساری خوبیاں ہیں، اگر وہ نبینہ ہے تو نبینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ کہا کہ نبینہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اپنی پاکی پلیتی کا اور طہارت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ہے دلیل. یعنی جو بات نہ اللہ کو پتہ سمجھ رہی نہ رسول اللہ کو آئی، ان کو سمجھا. اس کے علاوہ کوئی دلیل مجھے نہ دی. عقل کو معیار بنا کر نبی علیہ السلام کے عمل کو، قول کو چھوڑ دینا کتنی بڑی زیادتی ہے. میں نے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہے، ملتان کی ایک بہت بڑی مرکزی مسجد کے امام اور خطیب نابینا تھے. تو میں نے ایک ساتھی کے ذریعے ان سے معلوم کیا کہ کیا آپ نے رجوع کر لیا ہے؟ جالندری صاحب، میں نے کہا ملتان کے سب سے بڑے خطیب ہیں، نابینا ہیں، نمازیں وہی پڑھاتے ہیں، جمعہ وہی پڑھاتے ہیں، جبکہ آپ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے مکروہ ہے. کیا آپ نے موقع سے رجوع کر لیا؟ واللہ العظیم میرے معلوم کرنے پر مجھے جواب ملا، فتویٰ ہمارا وہی ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. البتہ ضمیر یہ کہتا ہے اگر علم ہے تو اس کو آگے کیا جائے، اس لیے ہم نے فلاں جگہ امام نبی نے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے، لیکن ہمارا فتویٰ وہی ہے. جس طرح ہمارا عمل ہے، فتویٰ بھی اسی طرح دیں گے. ہماری تقلید ختم ہو جائے گی، ہم تقلید کو ختم نہیں کرنا چاہتے. بہرحال مسئلہ واضح ہو گیا. حدیث میں نے آپ کو بتا دی. اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض محدثین کا یہ بھی موقف ہے، اگر ایک طرف ایک نابینا ہے، دوسری طرف ایک بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اگر علم میں دونوں برابر ہوں تو بھی نابینا کو امام بنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خشیت میں، للہیت میں جتنا ایک نابینا ہے وہ ایک بینا نہیں ہو سکتا. ایک بصیر آدمی کی نگاہیں چاہے وہ کتنا متقی ہو، دن کو ادھر ادھر جاتی رہتی ہے. بھلے وہ اچھا آدمی ہو، وہ عالم ہو، لیکن دن میں اس کی نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہیں.
اور جو باتیں وہ دیکھتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے اس کا اثر دماغ میں آتا ہے، ایک فطرتی چیز ہے۔ لیکن نبینا انسان جو ہے خشیت میں تقوی میں بصیر سے آگے ہے۔ اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں ان دونوں میں اس کنڈیشن میں نبینا کو امام کرو گے، اور ہمارے یہ بھولے بھالے بھائی کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے نماز پڑھنا۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی قوم میں کسی علاقے میں قرآن و حدیث کے علم کے لحاظ سے کوئی ایسا ہو جو سب سے کم عمر کا ہے، حتیٰ کہ نابالغ ہو، اس کی عمر کم ہو لیکن قرآن کریم کا علم زیادہ ہے، تو اس کنڈیشن میں کس کو امام مقرر کیا جائے گا؟ تو ہمارے لیے تو وہی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں بڑی چوفیر علاقے سے قافلے آ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے قبیلے والے بھی، میری قوم والے بھی گئے اور اسلام قبول کر کے آ گئے۔ جب واپس آئے، آ کر قوم کو جمع کیا اور کہا ہم کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر آ گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اتنی نمازیں فرض ہیں، یہ اوقات ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اذان دے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، لیکن جب نماز پڑھانے کی باری ہے اس کو امام بنانا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو، حدیث کا علم زیادہ ہو، دین کا علم زیادہ ہو۔ اس وقت جب انٹرویو لیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو داؤد میں آتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انٹرویو لیا گیا کہ قرآن کریم کا علم زیادہ کس کے پاس ہے، تو پہلی پوزیشن میری ہے، پہلی پوزیشن میری۔ وَأَنَا ابْنُ 7 سنین، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال تھی، نابالغ بچہ 7 سال۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تمام لوگوں نے بالاتفاق مجھے اپنا امام مقرر کیا۔ 7 سال کا بچہ، پیچھے جتنے بھی نمازی تھے سارے صحابہ تھے، سارے صحابہ تھے۔ وحی کا نزول کا دور ہے، زمانہ ہے وحی کے نزول کا زمانہ ہے، اور یہ بالاتفاق صحابہ اس معصوم بچے کو امام بنا چکے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بڑھاپے میں کہتے ہیں لوگوں 7 سال کی عمر سے اپنی قوم کا امام بنا ہوں، آج بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تک میں وہی امام ہوں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے، اس سے معلوم یہ ہوا اگر بچہ معصوم ہے، نابالغ ہے، لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کو امام بنا جائے۔ حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، نزول وحی کا دور ہے۔ اگر نابالغ بچے کی امامت ناجائز ہوتی، اللہ کے نبی فرما دیتے، بھیج دیتے، علی جاؤ، عمر جاؤ، فلاں وادی میں کیا ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام بالاتفاق اس 7 سال کے بچے کے پیچھے نمازیں پڑھ، لیکن ہمارے بعض بھولے بھالے دوست
پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی دلیل سوائے عقل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ چھوٹی کتابوں کو حوالہ نہیں دے رہا، ہدایہ جیسی معتبر کتاب میں بقاعدہ کیا کہا ولا يجوز للرجال ان يبتدوا بامرأة او صبي، کہ جس طرح عورت کے پیچھے مردوں کا نماز پڑھنا ناجائز ہے، اسی طرح نابالغ بچے کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ بار میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، صحیح بخاری ابو داؤد کتب کے حوالے دے کر واضح کر دیا کہ صحابہ کرام اس بچے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو نابالغ تھا، 7 سال کا بچہ تھا۔ لہذا شرط علم ہے، علم شرط ہے، عمر شرط نہیں ہے، نابینا یا بینا ہونا شرط نہیں ہے، علم شرط ہے، علم ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی واضح کرنا لازمی سمجھتا ہوں، ہمارے اپنے محلے کے بعض علماء نے اپنی گفتگو میں اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا قریبی عزیز غسل دے گا اور قریبی عزیز ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ سنیں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کہا اس کا قریبی عزیز ہی اس کو غسل دے گا اور قریبی عزیز ہی اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ اور اس طرح کے جملے سن کر کئی سالوں سے میں مستقل دیکھ رہا ہوں کہ دین اسلام میں جو ایک اہل علم کا مقام ہے، ایک تقدس ہے، مقام تو ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرے اور فوت ہو جائے، عقیدہ تھا، عمل تھا، لیکن یہ غلطی ہو گئی خودکشی کی، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اہل علم ہے، اہل علم کا مقام ہے، جو ایک معروف علمی شخصیت ہے، اس کی بجائے ایک عام آدمی کو آگے کر دیا جائے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ لیکن جو معروف علمی شخصیت ہے وہ جنازے میں نہ آئے تاکہ باقی لوگوں پر ایک اثر پڑے۔ لیکن اس طرح کے فتوے دینے کے بعد آج کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے اور جنازے میں بہت ساری علمی شخصیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس مرنے والے کے پوتے کو یا نواسے کو، معصوم بچے کو، جس نے دعائیں تو رٹی ہوئی ہیں، دعائیں تو اس کو آتی ہیں، لیکن اہل علم کا جو ایک مقام ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس بچے کو آگے کیا جا رہا ہے اور وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ بڑی کثرت کے ساتھ یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اہل علم ان کو ایک مقام ہے، تقدس ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے فتوے جاری کر کے ایک اہل علم نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ کے وقت پہلے کہا، میرا بھی نام لیا، علماء تو بہت سارے تھے، میں طالب علم ہوں، میرا نام لے کر کہا میرا دل تو کرتا ہے کہ شیخ صاحب سے کہوں کہ وہ میری والدہ کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن چونکہ شرعی مسئلہ ہے قریبی عزیز ہی نماز جنازہ پڑھائے، اس لیے میں پڑھا رہا ہوں۔ بعد میں نے کہا ایک مجلس میں، میں نے کہا مولانا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا شرعی مسئلہ ہے، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے، کون سی حدیث ہے؟ ہاں غسل کے بارے تو حکم ہے اور اس کی ایک حکمت ہے، بعض روایات اگر قدر کلام ہے اس میں ہے
ان کان یعلم، فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کو غسل اس کا قریبی عزیز دے. فَإِن لَّمْ يَكُنْ یعلم، اگر قریبی عزیز غسل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جس میں ورع ہو، تقوی ہو، امانت ہو. کیوں؟ غسل دیتے وقت اگر کوئی میت کے اندر ایسی چیز دیکھتا ہے جو کہ غیر مناسب اسے سمجھ آتی ہے تو وہ اس کو بطور امانت کے اپنے پیٹ میں رکھے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت دن اس کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈالے گا. بلکہ بعض متکلم فی روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے اور غسل دیتے وقت میت کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور ذکر نہیں کرتا، شیطان حملہ کرتا ہے فلاں کو بتا دے، فلاں کو تو بتا ہی دینا کہ میں نے فلاں کو غسل دیا تھا، میں تو نہیں سمجھتا تھا لیکن میں نے یہ چیز دیکھی. لیکن شیطان کے حملوں کو ناکام کر کے کسی کو نہیں بتاتا. فرمایا سنو کہ یوم ولدت امہ، ایسا شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے یوں سمجھو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے قریبی عزیز کا انتخاب کیا گیا غسل کے حوالے سے. قریبی، حتیٰ کہ حدیث بڑی معروف ہے، نبی علیہ السلام ایک دن جنازہ پڑھا کر گھر آئے، دیکھا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی واراسا ہو، سر میں شدید تکلیف ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی. نبی علیہ السلام میں کیوں پریشان ہے؟ لو مت قبلی، عائشہ سن اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا، لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگی لغسلتک، میں تجھے غسل دوں گا. یہ نبی علیہ السلام کی مذاق نہیں تھی اور نبی کی مذاق بھی شریعت کے اندر ہوا کرتی تھی. اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی لغسلتک، میں تجھے غسل دوں گا. وکفنتک، میں تجھے کفن پہناؤں گا. ثم صلیت علیک، پھر تیری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، پھر میں خود محمد قبر میں اتر کر تجھے دفناؤں گا. پریشان کیوں ہوتے؟ جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے، آپ کی وفات کے بعد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی تھی اور سہیلیوں سے کہہ رہی تھی لو استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نساء. جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت ہم میں سے کسی کا دماغ حاضر نہیں تھا، پریشانی کا ایسا عالم تھا، اندھیرا تھا، کوئی چیز سمجھ نہیں. اگر نبی علیہ السلام کی حدیث اس وقت مجھے یاد آ جاتی، اللہ کی قسم پیغمبر کی بیویوں کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر غسل نہ دیتا. یہ رازدانی کا مسئلہ ہے. موتا اٹھائیں، دارقطنی اٹھائیں. جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کو غسل ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. بیوی نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد دروازے پر آئیں، باہر بہت بڑی تعداد میں مسلمان بیٹھے تھے. وہیں سے آواز دے کر پوچھتی ہے ابو بکر صدیق کو میں غسل دے چکی ہوں. اگر غسل دینے والے پر غسل واجب ہے تو میں غسل کروں، ورنہ اتنی سردی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، میں کیوں کروں؟ سب نے مل اتفاق کہا کہ غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے.
کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیسے غسل دیا. ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اوصت ان یغسلها زوجها علی واسماء فغسلها. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں دو آدمی مل کر مجھے غسل دیں. ایک کون؟ ایک میرا خامن علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے کون؟ اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر میں نے پہلے. اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی، جنگ مؤتہ میں وہ شہید ہو گئے تو پھر اس کا نکاح نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا تھا رضی اللہ عنہ. جب ابوبکر صدیق فوت ہوئے تھے اسماء بنت عمیس کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا. ابھی وہ ابوبکر صدیق کے نکاح میں تھی اور جتنا ساتھ سیدہ فاطمہ بیمار رہی ان کی تیمار کاری مستقل بنیادوں پر اسماء بنت عمیس کرتی رہی. یعنی ابوبکر صدیق کی بیوی جو کہتے نا یہ آپس میں ناراض تھے، رنجش تھی، ایک دوسرے کے خلاف تھے. ان سے پوچھے آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو صحیح. جب تک سیدہ فاطمہ بیمار رہی ان کی تیمارداری کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا گیا؟ اسماء بنت عمیس کا. وہ کس کی بیوی تھی؟ ابوبکر صدیق کی تھی. غسل کا مسئلہ الگ ہے، اس کی حکمتیں میں نے آپ کو بتا دی. اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اس کے تحت شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن غسل پہ نماز کو قیاس کرنا یہ قیاس باطل ہے. غیر جنس پر قیاس کرنا یہ قیاس باطل ہے. کوئی دلیل نہیں. نماز کے لیے ایک عمومی حکم ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ عَالِمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. مستقل بنیادوں پر کسی مسجد میں کوئی امام ہے، چاہے اس کا علم کم ہے یا زیادہ ہے، تو پھر وہ امام ہے. پھر زیادہ علم والا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، الا یہ کہ وہ خود مصلی میں اس میں دے. لیکن اگر کسی کا تعین نہیں ہے، تقرر نہیں ہے، تو پھر عمومی حکم یہ ہے کوئی بھی نماز چاہے نماز فرض ہو، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح ہے، عید کی نماز ہو، جنازہ کی نماز ہو، اس آدمی کو آگے کھڑا کیا جائے جو علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں سب سے آگے ہو. یہ عبادات ہیں. عبادات کا بھی ایک تقدس ہے اللہ کے لیے. اس کو کھلونا مت بناؤ، اس کو کھیل مت بناؤ. نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کو اہمیت دو، اس کو ایک مقام دو. اس طرح کھیل بنانا جو جن کا میں نے اشارہ کیا یہ صحیح نہیں. بہرحال امامت کے لیے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں شریعت کا یہی حکم ہے، اسی کے مطابق ہی امام بنایا جائے گا. غسل کا مسئلہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے. اس میں جو قریبی ہے وہی ہی غسل دے، رازدان ہے وہی غسل دے. یہاں جو سب سے آخری اور اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں جب خاوند کی روح پرواز کر جائے یا بیوی کی روح پرواز کر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا دھبا ہے اسلام کے اوپر، جتنا اس پر افسوس کیا جائے اتنا ہی کم. اگر نکاح ٹوٹ گیا، اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ غسل کیسے دے سکتا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ پورا خاندان میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے لیکن خامد اس کو نہیں بیٹھا ہوا. تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے تو نہیں دے. خامد فوت ہو گیا
پوری برادری کی عورتیں اس پر چہرہ دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کی بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ تیرا نکاح تو یہ ظلم نہیں، ظلم کی انتہا ہے. میرا یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے، پوچھ کر جواب دیا جائے. شریعت کا یہ حکم ہے کل قیامت کے دن ہر نیک بیوی اگر خاوند بھی دے گئے اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. جب یہاں نکاح ٹوٹ گیا تو قیامت کے دن کیا وہاں نکاح خاں الگ بیٹھے گا تاکہ وہ نکاح پڑھائے، ان کے رشتے قائم کرے، اس کے بعد ہی جنت میں جائیں؟ کیا وہاں نکاح خاں ہوگا؟ ہے تو ہمیں بتائیں. اگر نہیں ہے تو پھر نہ قیامت دن کوئی بیوی ہے نہ خامد ہے، پھر کیا جائے گی؟ نکاح تو ٹوٹ گیا. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اس کا ایک تعلق تھا، تعلق رہے گا. ہاں اس کی وفات کے بعد، عدت کے بعد 4 مہینے تک عدت ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے. عدت کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کرے گی. نکاح کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد. اس سے پہلے نکاح تو دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام. آپ نے تو پہلے ہی دن تعلق ختم کر دیا، ختم کر دیا. یہی ہے، آپ یہی معاشرے میں دیکھیں گے نکاح ٹوٹ گیا. یہ جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو مت قبلی لغسلتک. ایشا اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی میں تو یہ غسل دوں. ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، بیوی غسل دے رہی ہے. سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی، خامد غسل دے رہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ غسل ناجائز تھے، شریعت کے خلاف تھے. تمہارے فیصلے شریعت کے مطابق ہیں. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو. قرآن و حدیث دین ہے، اس کو دین سمجھو، اس پر عمل کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے.